السلام علیکم، میں ہوں کراملہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ آج ہم بات کریں گے وینزویلا کے حوالے سے۔ ویسے تو تمام یوٹیوبرز اور نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر وینزویلا کی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس کے اوپر فوکس رکھے ہوئے ہے، جو جنگی صورتحال ہے اس سے قبل جو ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ لیکن آج جو میں چیز ایک مسنگ دیکھ رہا ہوں، اس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ وینزویلا میں جو نقصان ہوا ہے اس اسٹرائک کا امریکن، وہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہو رہا۔ تو فیضان صاحب یہ بتائیے گا کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور کتنا ایک نقصان ہوا ہے یہ جو امریکہ کی جانب سے اسٹرائک کی گئی ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بالکل درست بات کی کہ اب جو ہے وہ نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، ہمارے ولاگرز بھی بات کر رہے ہیں وینزویلا کی صورتحال پر۔ ہم تو ڈے فرسٹ سے وینزویلا کو لے کر جو اب باتیں کی جا رہی ہیں نا، تو ہمارے ویورز کو یہ بھی آئیڈیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جو مطلب اٹیک ہونے والا ہے اس کے اوپر۔ ہاں، ہم ڈے فرسٹ سے جو پہلی کشتی کو ٹارگٹ کیا گیا، جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا وینزویلا کے اطراف، تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ آج نہیں تو کل امریکہ کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر کیا جائے گا۔ لیکن اس لیول کا کہ نکولس مادورو کو نکال کر امریکہ لے گیا، ایسے لے کر گیا مکھن میں سے بال کی طرح، تو سارا فوکس جو ہے، ظاہر ہے کہ مین سٹوری تو یہی نکل آئی نا اس آپریشن سے کہ جی صدر کو اٹھا کر لے گیا، نیو یارک منتقل کر دیا۔ جو دیگر چیزیں تھیں اس آپریشن کی، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ اگنور ہوئی ہیں اور ابھی تک اگنور ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپریشن بہت بڑا تھا۔ نکولس مادورو والا فیکٹر ظاہر ہے کہ اس آپریشن کا سب سے بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے علاوہ آپریشن میں آپ کو بتا دوں کہ 150 سے زیادہ لڑاکا طیارے اس آپریشن کے اندر انہوں نے حصہ لیا۔ 20 ایئر بیسز سے اڑے ہیں یہ طیارے، 20 ایئر بیسز سے، F-22، F-35 جو B-1 بمبار طیارہ ہے امریکہ کا، وہ بھی تھا، اس میں ہیلی کاپٹرز بھی تھے۔ یعنی کہ ٹوٹل یہ بتایا، جو امریکہ کے جنرل ہیں نا، انہوں نے یہ بتایا کہ 150 سے زیادہ طیارے تھے، پھر 15,000 سے زیادہ فوجی۔ بھائی اوور آل یہ ان طیاروں میں 15,000 نہیں تھے، لیکن اوور آل اگر آپ ان کو بھی لگا لیں اور اطراف میں جو وینزویلا کے اطراف بیٹل شپس وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان ٹوٹل 15,000 سے زیادہ فوجی امریکہ کی اس آپریشن کے اندر مصروف تھے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مصروف تھے۔ اور وینزویلا کے اندر 24 جو مین ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا گیا ہے اس آپریشن کے دوران، جو بیسیکلی تو مادورو کو اٹھانے کا آپریشن تھا، اور اس دوران جو وینزویلا کے اندر کیوس کریٹ کرنا تھا، حملے کرنے تھے۔ F-16 کی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا، ہیلی کاپٹرز کی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا، کچھ جو بیسز ہیں وینزویلا کی ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا، پورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 40 جو ہیں وہ رپورٹس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 40 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ لیکن یہ جو میں آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں نا، جس طرح کی بمباری ہے، جس طرح کے مناظر ہیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ کیجویلٹیز زیادہ ہوں گی۔ لیکن ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے تو 40 ہلاکتیں اور 100 سے زیادہ زخمی وینزویلا کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ سربراہ کو اٹھا کر لے گئے، تو اتھارٹیز ابھی خود کو سنبھال رہی ہیں، سسٹم کو سنبھال رہی ہیں، اور اس کے بعد جو کنفرمڈ ڈیٹا ہے وہ اتھارٹیز کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ فیضان صاحب، اس دورانی میں کیا کوئی امریکہ کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے؟ اچھا، امریکہ کا میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے جب نکولس مادورو کے گھر پر انہوں نے حملہ کیا نا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہا تھا بیٹھ کر مانیٹرنگ روم کے اندر، پورے مناظر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا جو فوجیوں کے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیکھ رہا تھا، سارے ان کے ہائی رینک آفیشلز دیکھ رہے تھے، جو پیٹ ہیگزٹ ہے وہ بھی تھا، دیگر آفیشلز بھی تھے۔ تو یہ جب گھر پہنچے نکولس مادورو کے اس کو اغوا کرنے کے لیے، تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق مزاحمت تھی، وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی، وہاں پر مقابلہ بھی ہوا، اور ایک ایئر کرافٹ، ان کے جنرل نے بتایا کہ ایک ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہمارا ہٹ بھی ہوا، لیکن وہ اڑنے کے قابل رہا، اور ایک بھی طیارہ یوں کہہ لیں کہ یہ چھوڑ کر نہیں آئے، ایک بھی فوجی جو ہے زخمی نہیں ہوا، یا پھر اس کو چھوڑنا نہیں پڑا، یا کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ 150 گئے تھے، 150 باہر آئے، اور جتنے فوجی گئے تھے اتنے فوجی جو ہیں وہ باہر آئے۔ تو یہ کمپلیٹ سکسیسفل آپریشن جو ہے وہ امریکہ کا مزاحمت تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی تیاری وینزویلا کی، اتنی تیاری وینزویلا کی نظر نہیں آئی۔ فیضان صاحب، اب وینزویلا کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ اچھا، وینزویلا کی سربراہی جو ہے وہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو ہیں، اور وینزویلا کی جو نائب صدر ہیں وہ اب وینزویلا کی سربراہ بن گئی ہیں۔ انہوں نے اوتھ لے لیا اور انہوں نے اب صدارت جو ہے وہ سنبھال لی ہے، لیکن صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی یا جو تقریر کی، انہوں نے کہا کہ میں بھائی جان
कुछ वक्त के लिए आई हूँ सदर। असल सदर जो है वो वेनेजुएला का निकोलस मादुरो है और हम उसको अमेरिका से निकालेंगे। फिर इसने अमेरिका से मुतालबा किया कि भाई उनकी लाइफ, उनकी सेहत वगैरह के हवाले से हमें जो है वो अपडेट दी जाए। अच्छा, ये तो वाइस प्रेसिडेंट तो बन गई ना वेनेजुएला की सदर, लेकिन जो अमेरिका का सदर है उसको ये मंजूर नहीं है। अमेरिका के सदर ने गुज़िश्ता रोज़ एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इसके दौरान अमेरिका के सदर से सवाल पूछा गया तो अमेरिका के सदर ने कहा कि फिर क्या फ़ायदा हुआ मादुरो को उठाने का, जब उसकी वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगी और वो मुल्क की सरबराह बन जाएगी, तो फिर ये तो इतनी मेहनत करने का, इतना रिस्क लेने का, हमारा तो फौजी भी मारा जा सकता था, तो क्या फ़ायदा हुआ, हम संभालेंगे वेनेजुएला को। इसने पीछे इशारा करके कहा है, पीछे खड़े हुए थे पीट हेग्सेट, इसका सेक्रेटरी ऑफ वॉर, और सेक्रेटरी ऑफ जो मार्को रूबियो है अमेरिका के सेक्रेटरी, और उसकी तरफ इशारा करके इसने कहा कि हम संभालेंगे। हो सकता है कि जो पीछे खड़े हुए हैं ना, इनमें से कोई एक वेनेजुएला का सरबराह बनेगा या फिर वेनेजुएला को संभालेगा। यानी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रात बहुत बड़ी खबर दी कि अमेरिका यहाँ पर रुका नहीं है, बल्कि अमेरिका कब्जा करेगा वेनेजुएला के ऊपर, अपनी ऑयल कंपनियों को भेजेगा, वो ऑयल निकालेंगी, फिर अमेरिका वो ऑयल बेचेगा, पैसा कमाएगा। इसका बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है, जिसको वेनेजुएला से जो आवाज़ें आ रही हैं ना, वेनेजुएला की जो नई सरबराह हैं या जो वेनेजुएला के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि अभी हमने हार नहीं मानी, मादुरो को ले गए तो ले गए, लेकिन हम डट कर खड़े रहेंगे और वेनेजुएला पर कब्जा नहीं करने देंगे हम अमेरिका को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दूसरा हमला भी करूंगा और पहले हमले को तुम भूल जाओगे, इतना बड़ा हमला होगा दूसरा। यानी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा कुछ और है, सरबराह चाहे कोई भी बन गई वेनेजुएला के अंदर, लेकिन अमेरिका को वो जो सरबराह है वेनेजुएला की वो भी मंजूर नहीं है। फैजान साहब, इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे इस मुद्दे में कहीं मंशियात का कोई जिक्र हुआ? मैंने तो सिर्फ तेल का जिक्र सुनते हुए देखा कि तेल की कंपनियां अमेरिकन जो हैं वो जाके वेनेजुएला में बैठेंगी। क्या कोई मंशियात के हवाले से भी कोई बात सुनी? अच्छा, मंशियात का थोड़ा बहुत था, लेकिन जितना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑयल वेनेजुएला का ऑयल, हमारी कंपनियां, हमने तेल निकाला था। मैंने बताया था आपको कि 1910-20 के दौरान ये अमेरिकी कंपनियां थी जिन्होंने वेनेजुएला के अंदर से तेल निकाला। वो तो इतना निकल आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल जो हैं वो वेनेजुएला के पास हैं, और इन्होंने बड़े खाए। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स को बहुत खाया पिया, ये अपनी कंपनियां वहां पर लगा करना और बिठा कर। ये तो 1976 में पहली मर्तबा था कि नेशनलाइज कर दिया वेनेजुएला ने कि नहीं जी हमारा ऑयल है और खाओगे तुम, तो ये तो नहीं होगा। फिर 1990s के बाद जो है ना, वो जो हुगो चावेज आया था, उसने तो मुकम्मल अमेरिका को कहा कि भाई बहुत खा लिया तुमने, अब जाओ यहाँ से। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप ये बातें कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हमने ऑयल निकाला, हमारी मेहनत, हमारी मशीनरी, और तुम जो हो वो चाइना से और रशिया से बगैर नाम लिए इसने कहा कि तुम यूं कारोबार करोगे, हमें निकाल बाहर करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं ऑयल 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 ऑयल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसका मकसद भी ऑयल ही था। ये मंशियात तो मैंने आपको बताया ना, मैक्सिको, कोलंबिया, ये हैं जनाब माफिया मंशियात के, यहाँ की पैदावार और स्मगलिंग। ये मैक्सिको है या फिर कोलंबिया, तो खैर टॉप ऑफ द लिस्ट है। 80% ये जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, तो 80% पैदावार वहीं से होती है। तो जहां पैदावार हो रही है तो वहीं से निकलनी है, चाहे जिस रास्ते से भी निकल कर पहुंचे। और अमेरिका ज्यादा नहीं जाती, यूरोप ज्यादा जाती है। जो मंशियात की स्मगलिंग की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था ना, लेकिन अब ये बातें नहीं कर रहा। अब ये अदालत की हद तक ये बातें जो है वो महदूद रह जाएंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना जो प्लान है, असल प्लान है, वो डोनाल्ड ट्रंप इंप्लीमेंट करने निकल पड़ा है। फैजान साहब, जो अपोजिशन है वेनेजुएला की, उसकी क्या पोजीशन है? अपोजिशन लीडर जो हैं जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, तो वो कहाँ हैं? अच्छा, ये मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। और उन्होंने जनाब नोबेल प्राइज जो है ना वो लेते साथ इसने टेलीफोन की कॉल की ट्रंप को। मारिया कोरिना मचाडो ने कहा जी आप डिजर्व करते हैं। ये जो हमारे वजीर आजम भी बात कर रहे थे ना कि आप डिजर्व करते हैं, तो फिर आपको रिकमेंड करेंगे। तो उससे मिला खातून को नोबेल इनाम, और उसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि जी आपका ये बड़ी एक वो होती है कि आप अपना नोबेल इनाम दे रहे हैं। वो क्यों दे रही थी? क्योंकि वो देख रही थी कि जी रिजीम चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो मैं आऊंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जी वो जो आपने पूछा कि वो कहाँ है मारिया कोरिना मचाडो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि नहीं भाई वो कैपेबल नहीं है, वो नहीं संभाल सकती, वो नहीं संभाल सकती, उसका काम नहीं है। अब आप इससे दो मैसेजेस मिलते हैं।
एक मैसेज तो मिलता है मरिया कोरिना मचाडो जैसे लीडर्स को, जो पूरी दुनिया के अंदर है ना, जो अमेरिका के कॉन्फिडेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अमेरिका जो है वो टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया। इसने मरिया कोरिना मचाडो से जलसे करवाए, जुलूस करवाए कि भाई कोई रजीम चेंज हो जाए वेनेजुएला के अंदर। नहीं हुआ। मरिया कोरिना मचाडो की किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि मदुरो ज्यादा पॉपुलर है वेनेजुएला के अंदर। वो सड़कों पर घूम रहा था जब ये इस तरह की कैंपेन चला रहा था ना। डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार लड़ाया कि वेनेजुएला के अवाम मदुरो के खिलाफ उठ खड़े हों। इस खातून को इस्तेमाल किया, खातून को किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई, तो डोनाल्ड ट्रंप को आइडिया हो गया कि नहीं भाई इसके बस की बात नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं जी इसके बस की बात नहीं है, तो हम ही संभालेंगे वेनेजुएला को। अब वो खातून जो है वो मुंह छुपाती फिर रही है। पहले कैमरे के ऊपर आकर कहती थी कि निकलो बाहर, अमेरिका ठीक कर रहा है, वेनेजुएला के सरबराह को हटाओ, यानी कि मैं आ जाऊंगी। मैंने तो नोबेल इनाम भी दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन अमेरिका जो है, ये मैंने आपको बताया कि दूसरा मैसेज ये मिलता है, जो भी इस तरह के कॉन्फिडेंस में बैठा हुआ है ना अमेरिका के सदर, किसी भी वक्त टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देता है। मारिया कोरिना मचाडो को यूज किया डोनाल्ड ट्रंप ने और फेंक दिया। और दूसरा मैसेज मैं आपको बता दूं, ये मिला कि निकोलस मादुरो जो है वो ज्यादा पॉपुलर है और निकोलस मादुरो वेनेजुएला के अवाम का लीडर है। ये मरिया कोरिना मचाडो नहीं है। इसको हालांकि अमेरिका ने बड़े धक्के लगाए, बड़ा पुश किया, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी डोनाल्ड ट्रंप ने देख ली कि एज कंपेयर टू निकोलस मादुरो, ये जो मरिया कोरिना मचाडो है ये टॉप ऑपोजिशन लीडर है, लेकिन ये कोई काम की इसे डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लगी। निकोलस मादुरो इस वक्त अमेरिका में किस जगह पे है? अच्छा, निकोलस मादुरो जो है वो न्यूयॉर्क उनको मुंतकिल कर दिया। पहले तो तस्वीर जारी की डोनाल्ड ट्रंप ने तैयारे के अंदर, गालिबन आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, और फिर उसके बाद एयरपोर्ट पर जब निकोलस मादुरो पहुंचा तो वहां पर मीडिया जाहिर है कि ऑलरेडी पहुंच गया था, तो वहां पर वीडियो भी सामने आई है, मैं दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को। फिर इसके बाद जो न्यूयॉर्क का सेंटर है ना, डिटेंशन सेंटर, वहां पर ये निकोलस मादुरो को लाया गया, तो वहां पर भी इसकी वीडियो जो है वो सामने आई है। और अब से कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इसको अदालत के सामने पेश किया जाएगा कि जी ये मंशियात का बहुत बड़ा स्मगलर है, इसका जो है इसका ट्रायल किया जाए। तो ये निकोलस मादुरो जो है, जो मुतालबा भी कर रही थी निकोलस मादुरो की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो अब जो है वो अबूरी सरबराह हैं वेनेजुएला की, कि जी हमें वीडियोस दिखाओ या हमें सेहत का बताओ या वो जिंदा हैं ये बताओ। तो वो ठीक ठाक है। निकोलस मादुरो थम्स अप भी दिखा रहे थे एक तस्वीर के अंदर बैठे हुए ना, लेकिन जख्मी हैं, लंगड़ा के चल रहे थे। जाहिर है कि जो ऑपरेशन हुआ, जो इनके घर के ऊपर हमला किया गया, तो वो यूं उठाकर तो नहीं ले आए कोई, इनको चोटें ये नजर आ रहा था वीडियो के अंदर कि इनको चोटें जो हैं वो लगी हैं। अच्छा, ये जो पकड़ा गया ना, रात को 2:01 पर ये इसके घर के अंदर दाखिल हुए, और फिर खबर ये सामने आई कि जी मादुरो को और अहलिया को ये लेकर निकल गए। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी। कुछ में ये कहा जा रहा था कि जी टीवी देख रहा था ये, जब ये अमेरिका के फौजी अंदर गए ना, तो मादुरो खबरें देख रहा था। अच्छा, मैं कुछ जो व्लॉगर्स है ना, मैं देख रहा था कि वो लिख रहे थे कि जी बेडरूम से पकड़ा गया मादुरो। भाई बमबारी हो रही थी वहां पर तैयारे थे। आप यकीन करें कि 2:15 बजे मुझे ये खबर मिल गई थी, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दी थी, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो मादुरो जो है अमेरिका के सदर के मुताबिक वो एक मजबूत से दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। जब फौजी अंदर आए ना, देख वो टीवी रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो अंदर ही आ गए, भाई घर पर हमला हो गया, तो वो कहीं घुसने की कोशिश कर रहा था किसी दरवाजे के अंदर। बड़ा मजबूत सा दरवाजा था डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, और इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करता, अमेरिका के फौजियों ने उसे पकड़ लिया। फैजान साहब, बड़ा ये ड्रामाई और किसी फिल्म का सीन सा लग रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये एक्चुअल में हुआ है, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड की ये कोई मूवी सी लग रही है। तो इसके ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन है? क्या रिएक्ट कर रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 2025 बल्कि 2026 शुरू हो गया, और वेनेजुएला का सरबराह, वेनेजुएला मैं आपको बता दूं कि कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। माजी तो इसका बड़ा शानदार रहा, बड़ा ऑयल रिजर्व्स के एतबार से बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान से बड़ा है रकबे के लिहाज से, पावर के लिहाज से तो हमने देख लिया, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है। और उसके सदर को उठाकर अमेरिका ये जा वो जा, और 2 महीने से वार्निंग्स भी दे रहा है। तो आपका ये हाल है कि आप चलो 2 फौजी तो मार देते, एक तैयारा तो पकड़ लेते, कुछ भी नहीं, वो लेकर उड़ गया।
تو دنیا کا اب رد عمل کیا سامنے آنا چاہیے؟ آپ کے جو صارفین ہیں، آپ کے جو ویورز ہیں، میں کامنٹس پڑھ رہا تھا تو وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا مذاق ہے یار، کہ 2026 ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل قانون ہوتا ہے، یہ کس طرح کی بدماشی ہے، یہ کس طرح کا بدماش ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں چائنا اور رشیا جیسے، تو کیا ریئیکشن ہے ان کا؟ تو میں آپ کو ریئیکشن بتا دوں، بڑا مزیدار ہے۔ یہ جو مسلمان ممالک ہیں نا، امریکہ کے دوست یار، OIC کنٹریز کے اندر جو ہیں، یہ ہلکی پھلکی مذمت کر رہے ہیں، ہلکی پھلکی مذمت، عمان یہ وہ مذمت کرتے ہیں انٹرنیشنل قوانین کے۔ یہ جو اتحادی ہیں مادورو کے، رشیا، چائنا یا پھر نارتھ کوریا، ایران، یہ سخت مذمت کر رہے ہیں۔ وہ ہلکی مذمت اور سخت مذمت، یہ سخت مذمت کر رہے ہیں۔ اور جو یورپین کنٹریز ہیں، جو نیٹو ممالک ہیں، ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے، دجیاں اڑا دیا امریکہ نے انٹرنیشنل قوانین کی، یہ بتا دیا کہ جی میں بدماش ہوں، میں کسی کے ملک کے صدر کو اٹھا کے اس کی بیوی سمیت لے جا سکتا ہوں، اگر اس نے میری بات نہ مانی، نہ میں ثبوت دکھاؤں گا، نہ میرے پاس گواہ ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بدماشی ہے کہ اس پر تو آپ جو ہے وہ دوسری سائیڈ لے ہی نہیں سکتے، آپ دوسری سائیڈ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے یار۔ اب جو نیٹو کنٹریز ہے نا، سلوواکیہ نیٹو سے سلوواکیہ کی پالیسی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، تو سلوواکیہ کے سربراہ نے کہا کہ یار انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، کوئی مذاق ہو رہا ہے یار۔ لیکن سلوواکیہ کے سربراہ نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ نیٹو ممالک اب کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، ایک طرف انٹرنیشنل قوانین، دوسری طرف ان کا ڈیڈی، تو یہ اسی طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ بڑا ٹوٹی فروٹی قسم کی مذمت جو ہے نا، وہ نیٹو کنٹریز کی جانب سے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی اس طرح کی کارروائی کے خلاف یہ بات نہیں کر رہے، حالانکہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں بات کرنی چاہیے، اگلا نمبر انہی کا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی وینیزویلا کے عوام کے حق میں اب فیصلہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اب جب جناب آگے بڑھ، جو کر لیا تو نے کر لیا، اب اگلا کام زبان تالو سے چپکی ہوئی ہے نیٹو کنٹریز کی، کچھ نہیں بول رہے یہ جو نیٹو کنٹریز ہیں۔ اور رشیا، چائنا کی جانب سے سب سے زیادہ سخت مذمت میں اگر میں نمبر 1 پر رکھوں گا تو وہ چائنا ہے۔ چائنا کی جانب سے 3 بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ جی رہا کرو، یہ مادورو کو رہا کرو۔ اچھا، نیٹو کنٹریز میں سب سے زیادہ سخت جو لینگویج یوز کی ہے وہ اسپین نے۔ اسپین تو نیٹو کی پالیسی کے بھی خلاف ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر کسی نے ٹکر دی ہے نیٹو کنٹریز میں تو اسپین نے ٹکر دی ہے، جب اس نے کہا نا 5% کر رہا ہوں میں GDP کو، نیٹو کی فیس کو 2% سے 5% کر رہا ہوں، تو اسپین نے کہا کہ میں کوئی نہیں دوں گا، میں 2% ہی دوں گا۔ یہ بڑا ناراض ہے اسپین سے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے۔ تو اب اسپین کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کیا مذاق ہے بھائی، تم نے تو انٹرنیشنل قوانین کو مذاق بنا دیا۔ تو یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ لیکن سب سے مزیدار رد عمل میں آپ کو بتا دوں، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، یوکرین کے صدر سے سوال پوچھا صحافی نے کہ یہ وینیزویلا کے اندر جو ایپیسوڈ ہوئی تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یوکرین کے صدر نے کہا کہ مجھے تو اب پتہ لگا کہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اب میں امید کرتا ہوں کہ امریکہ دوسرے ڈکٹیٹر کی طرف دھیان دے گا۔ یعنی کہ یہ مراد کس طرف ہے؟ یہ ہے تو کامیڈین ہے اور اسی انداز میں یہ بات کرتا ہے، لیکن یہ اپنا میسج پہنچا دیتا ہے۔ پوٹن مراد تھی کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے، تو اس کے ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر امریکہ کو اس پر سوچنا چاہیے۔ یہ مذاق میں پوری بات کر گیا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں زیادہ تر جو رشیا ٹوڈے ہے اس پر تو بھرا پڑا ہے یوکرین کے صدر کا ایک کلپ کہ دیکھو یہ اداکار جو ہے وہ کس کے بارے میں، پوٹن کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہے، چاہے مذاق میں کر رہا ہے لیکن اس نے اپنا میسج تو دے دیا۔ لیکن دوسری سائیڈ پر جو ان ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ہیں نا، تو اس میں پوٹن سے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تم بھی تو یہ کر سکتے تھے، 4 سال جنگ لٹکانے سے بہتر ہے کہ یہ جو یوکرین کا صدر ہے اس کو تو پوٹن کہتا ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ صدر نہیں رہا، یوکرین کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے تھے، سال پہلے یہ اپنی مدت ختم کر چکا ہے زیلنسکی جو ہے، تو یہ اب لیجیٹیمیٹ صدر نہیں ہے یوکرین کا۔ تو پوٹن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ کر دیتے جو امریکہ نے کیا، آدھے گھنٹے کا گیم تھا، آپ نے 4 سال لٹکا دیا اس کو۔ پوٹن سے بھی یہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو رد عمل آیا نا وہ اسرائیل کا۔ اسرائیل نے کیا کہا؟ اسرائیل نے آیت اللہ علی خامنئی کو مخاطب کیا، ایران کے سپریم لیڈر کو، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ بھائی جان دیکھ لو یہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور یہی لپیڈ اور جو اسرائیل کے اپوزیشن لیڈرز ہیں
ان کی جانب سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں. حالانکہ مارکو روبیو سے سوال پوچھا گیا آپ سے کچھ دیر قبل کہ جی ایران کو لے کر یہی موڈ ہے آپ کا. اس نے کہا بھائی مڈل ایسٹ اور یہ جو ساؤتھ امریکہ ہے نا اس کی پالیسی بڑی ڈیفرنٹ ہے. مڈل ایسٹ کو لے کر ہماری پالیسی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ظاہر ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے. جو 12 روز کی جنگ تھی نا بھائی یہاں تو دیکھا ہے رزلٹ دیکھا ہے. یہاں مادورو گرفتار ہوا ہے, وہاں پر آپ کے پاسداران انقلاب کے چیف, آپ کے آرمی چیف, آپ کے سائنٹسٹ, یعنی کہ اتنا بڑا حملہ تھا جو ایران کے اوپر انہوں نے کیا اور اتنا سرپرائزڈ اٹیک تھا کہ نیگوشیشنز چل رہی تھی. بھائی ادھر تو آپ کا حملہ چل رہا تھا نا وینیزویلا کو تو پتا تھا, وہاں پر نیگوشیشنز چل رہی تھی, سرپرائزڈ اٹیک کیا, ساری بڑی لیڈرشپ کو مار دیا, ملٹری لیڈرشپ کو بھی مار دیا. لیکن ایران نے پھر ود ان 30 منٹس ایران نے اپنے جو دیگر وہ تھے سربراہان وہ چنے, اناؤنس کیے, میزائل مارے, شروع ہے جنگ اور ان کو خود بند کرنی پڑی. تو مڈل ایسٹ کو لے کر یہ مارکو روبیو نے ٹھیک کہا کہ بھائی ادھر اب ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہے. فیضان صاحب وینیزویلا کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا وینیزویلا کے جو ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے نا کہ میں اس کو بھیج دوں گا, میں اس کو بھیج دوں گا, میں مارکو روبیو کو بھیج دوں گا, میں پیٹ ہیگزٹ کو بھیج دوں گا, یہ وینیزویلا کی سربراہی کریں گے, تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ جس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر, اسی بات کو لے کر بحث بنی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ آپ نے صدر کو اٹھا لیا اور آپ جو اپنے وزیر کو کسی کو وہاں کا صدر بنا دیں گے, تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. وہاں سے رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے, پوری دنیا سے پھر اور زیادہ رد عمل بھی سامنے آ سکتا ہے, بات بگڑ سکتی ہے. جو ابھی تک تو اسمبلی بھی ہے, حیرت کی بات ہے کہ صدر اٹھا لیا تو بات ابھی کنٹرول میں ہے, امریکہ کے کنٹرول سے باہر چلی جائے گی. تو امریکہ میرے خیال میں وہی کرے گا جو آدھی دنیا میں امریکہ نے کیا ہوا ہے. امریکہ ہی چلا رہا ہے نا آدھی دنیا کو, لیکن پیچھے امریکہ ہے, آگے ایک پپٹ ہے. تو یہ دنیا کے بہت سارے کنٹریز میں ہے. تو وینیزویلا کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ امریکہ یہی کرے گا اور یہ کر بھی رہا ہے امریکہ. مارکو روبیو نے جو وائس پریزیڈنٹ ہے نا وینیزویلا کی جو اب سربراہ بنی ہے خاتون, تو اس سے مارکو روبیو نے ٹیلی فون کیا اور اس کو کہا کہ بھائی جو ہم کہیں وہ کرتے جانا, ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو مادورو کا ہوا ہے. تو اس طرح کے اقدامات امریکہ کی طرف سے دھونس دھمکیاں اور پھر کچھ اس طرح کے لالی پاپس دیے جا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی تیل ہی تیل نکلے گا, ہم بھی کھائیں گے اور عوام تک بھی پہنچے گا وہ پیسہ. ظاہر ہے کہ عوام کو جو ہے وہ سہولت بھی دکھا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اور ایلون مسک نے اعلان کیا کہ جی فری انٹرنیٹ ملے گا, سٹار لنک ملے گا 3 فروری سے فری پورے وینیزویلا کو. تو وینیزویلا کے عوام جو ہیں خوش ہو گئے, انٹرنیٹ فری میں تو اس طرح کے کچھ لالی پاپس تیار کیے جا رہے ہیں کہ اگر امریکہ انوالو ہو جائے گا وینیزویلا کے اندر, اپنی آئل کمپنیاں بھیجے گا, کوئی پپٹ انسٹال کرے گا, اس کو آپریٹ کرے گا امریکہ, تو عوام کا ریئیکشن سامنے نہ آئے. عوام ظاہر ہے سہولیات دیکھیں گے, فری انٹرنیٹ دیکھیں گے کہ پیسہ آئے گا, یہ خواب دکھا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, تو یہ منصوبہ امپلیمنٹ کرے گا. فیضان صاحب ممدانی کا کیا ریئیکشن ہے اس کے حوالے سے؟ اچھا زوران ممدانی کا ریئیکشن جو ہے نا وہ بہت سے دنیا کے جو لیڈرز ہیں انکلوڈنگ OIC کنٹریز, انکلوڈنگ ظاہر ہے یورپین کنٹریز سے بھی زیادہ, یوں کہہ لیں کہ آپ وینیزویلا کے جو اتحادی ہیں نا, سو کالڈ میں تو کہوں گا سو کالڈ جو اتحادی ہیں, تو ان کے لیول کا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل زوران ممدانی کا سامنے آیا. زوران ممدانی نیو یارک کا میئر ہے اور ابھی بنا نیو ایئر کے موقع پر. تو زوران ممدانی نے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے انٹرنیشنل قوانین کے ساتھ, یہ تو بالکل غلط کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. یہ نیو یارک لے آئے ہیں نا اسے وینیزویلا کے سربراہ کو, تو نیو یارک کا میئر اس حرکت کے خلاف جو ہے وہ باواز بلند بات کر رہا ہے. بہت سارے دنیا کے جو نڈر لیڈر ہیں ان سے زیادہ بہادر آواز جو ہے وہ زوران ممدانی کی جانب سے سامنے آ رہی ہے. فیضان صاحب رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ آگے بڑھ رہا ہے, تو رجیم چینج کے حوالے سے امریکہ آگے کیا کر سکتا ہے؟ اچھا یہ 2 ممالک کا نام لیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ایون کہ گارڈین رپورٹ کر رہا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جب کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ بس اتنا آسان ہوتا ہے یہ تو میں اب پھیلاؤں گا, تو یہ اس طرح کی باتیں ایون کہ گارڈین نے 2 کنٹریز کا نام لیا, ایران اور گرین لینڈ. ایران کا تو مارکو روبیو نے بتا دیا کہ وہ بھائی حلوہ نہیں ہے کہ پکایا اور کھا لیا, وہاں یہ پہلے اس طرح کی کارروائی کر کے دیکھ چکے ہیں. تو وہ ایران کی طرف تو ڈیفرنٹ پالیسی کو لے کر کے جائیں گے مڈل ایسٹ میں. ہاں جہاں تک تعلق ہے گرین لینڈ کا, تو اگر وینیزویلا میں یہ آپریشن اتنی آسانی سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے نا, تو گرین لینڈ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے گرین لینڈ تو. اور یہ جو گرین لینڈ ہے نا یہ ڈینمارک ہے, ڈینمارک نیٹو ملک ہے, یہ یورپین کنٹری ہے ڈینمارک. تو یہ جو یورپین کنٹریز ہے نا یہ جو بڑا میٹھا میٹھا رد عمل دے رہے ہیں, ملا جلا سا رد عمل کہ اچھا جو ہوا سو ہوا, یوں ہونا چاہیے, تو ان کو
یہ رپورٹ پڑھنی چاہیے گارڈین کی کہ اگلا نمبر تمہارا ہے. اگر تم آج مذمت نہیں کرو گے یا تو آج اگلا نمبر جو ہے وہ یورپ کا، اگلا نمبر آپ کا بھائی، آپ پھر کیا کرے گی پوری دنیا؟ آپ کی اس رد عمل کو دیکھے گی نا. تو پوری دنیا کو یہ جو بھی ہوا اس میں سوال تو پوچھنے والی بات نہیں ہے، بالکل غلط ہوا، یہ مذاق ہوا انٹرنیشنل قوانین کے ساتھ، اور یہ بدماشی دکھائی ہے امریکہ نے اپنی. اور جو کنٹریز جو مضبوط کنٹریز ہیں تو ان کو عالمی اداروں کا تو کام نہیں ہے نا. یہ جو P5 کنٹریز ہیں، پرمننٹ 5 جو ہیں، اور ان میں جو چائنا اور رشیا ہیں، ان کو اب ذرا یہ مذمتی بیان اور اجلاس بلانے سے کافی آگے جانا چاہیے، اور ان کو ایٹ لیسٹ یہ وارن کر دینا چاہیے کہ بھائی رہا کر، مذاق بند کر، ورنہ پھر ہماری باری ہے. تھینک یو ویری مچ جی فیضان صاحب، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز، وینزویلا کی صورتحال آپ کے ساتھ رکھی. آپ کی رائے جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کمنٹس کے ذریعے ہمارے تک ضرور پہنچایا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی. اللہ نگہبان.